ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ٹامس ہارڈی کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ریٹرن آف دا نیٹو۔ یہ ٹامس ہارڈی کا پبلش ہونے والا چھٹا یعنی 6th ناول ہے، جو کہ بیلگراویا نامی ایک میگزین میں 12 منتھلی انسٹالمنٹس کی شکل میں جنوری سے دسمبر 1878 میں پبلش ہوا۔ انسٹالمنٹس میں پبلش ہونے کی بیسک وجہ اس کے کنٹروورشل تھیمز تھے۔ اس سے پہلے ہم ٹامس ہارڈی کا ایک اور ناول یعنی ٹیسٹ آف دا ڈربرویلز ڈسکس کر چکے ہیں، جسے ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ٹیسٹ آف دا ڈربرویلز یا ٹامس ہارڈی کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس ریٹرن آف دا نیٹو کی جانب۔ یہ ناول ٹوٹل 5 بکس پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ بک کا نام ہے دا 3 ویمن اور یہ 11 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ سیکنڈ بک کا نام ہے دا ارائیول، یہ 8 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ تھرڈ بک کا نام ہے دا فیسینیشن، یہ بھی 8 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ اور فورتھ بک کا نام ہے دا کلوزڈ ڈور، یہ بھی 8 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ اور لاسٹ بک یعنی 5th بک کا نام ہے دا ڈسکوری اور یہ 9 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ اس طرح سے اس ناول کی ٹوٹل 5 بکس ہیں اور 44 چیپٹرز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بک 1 کی جانب، جس کا نام ہے دا 3 ویمن۔ یہ 11 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ چیپٹر کا نام ہے A face on which time makes but little impression۔ اس چیپٹر میں ایگڈن ہیتھ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک امیجنری لینڈ ہے، یعنی یہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہاں نومبر کے مہینے کی سیٹرڈے کی ایک سپہر یعنی آفٹر نون کا منظر دکھایا گیا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے اور ہر طرف تاریکی چھا رہی ہے، اور یہ تاریکی اس ہیتھ کے منظر کو مزید ٹریجک بنا رہی ہے۔ یہاں کی ہر چیز تبدیل ہو گئی سوائے ایگڈن ہیتھ کے، وہ وہیں کا وہیں ویسے کا ویسا ہی ابھی تک موجود ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 2 کا نام ہے ہیومینٹی اپیئرز اپان دا سین ہینڈ ان ہینڈ ود ٹربل۔ اس چیپٹر میں کچھ لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی سڑک کے کنارے جا رہا ہے اور ایک اور شخص دکھائی دیتا ہے، یہ ایک کیریج کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اس کیریج کو گھوڑا کھینچ رہا ہے، اور جب یہ کیریج چلتی ہے تو اس سے گرد اڑتی ہے۔ یہ شخص ایک ریڈل مین ہے۔ ریڈل مین کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو کہ سرخ رنگ بیچتا ہو، تاکہ اس سرخ رنگ کے ساتھ لوگ اپنے جانوروں پر اپنا نشان لگا سکیں۔ اس ریڈل مین کا نام ہے ڈگوری وین اور اس کی ایج 24 ایئرز ہے۔ 2 لڑکے اس کیریج کو یعنی اس بگی کو دیکھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ لازماً کوئی لڑکی اس کیریج کے اندر بیٹھی ہے، اور یہ ریڈل مین یعنی ڈگوری وین اس کا ہسبینڈ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے اسے اپنی کیریج میں بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 3 کا نام ہے دا کسٹم آف دا کنٹری۔ اس میں ایگڈن ہیتھ پر کچھ لوگ بون فائر کر رہے ہیں تاکہ وہ گائے فاکز نائٹ کو سیلیبریٹ کر سکیں، اور کچھ لڑکے اس آگ کے گرد ڈانس کر رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، جن میں گرینٹفر کینٹل، ٹیموتھی فیئروے اور ہمفری اولی ڈاؤڈن اور سوسن ننسچ ہیں۔ اب ہم ان کیریکٹرز کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ گرینٹفر کینٹل 69 ایئرز کا ایک اولڈ ایکس سولجر ہے، یعنی وہ ریٹائرڈ سولجر ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیموتھی فیئروے، یہ ایک ریسپیکٹیبل مڈل ایج شخص ہے۔ ہمفری ایک فصل کاٹنے والا شخص ہے، اور اولی ڈاؤڈن ایک جھاڑو بنانے والا شخص ہے۔ سوسن ننسچ ایک خاتون ہے۔ مسز یوبرائٹ جو کہ اس علاقے کی ایک خاتون ہے، اس کی نیس جس کا نام ٹامیسن ہے، اس کی انگیجمنٹ ولڈیو نامی ایک شخص کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ ولڈیو ایک انجینئر تھا، اور اب وہ کوائٹ وومن ان
چلا رہا ہے اور اسے عورتوں کا بہت ہی لالچ یا لسٹ ہے، لیکن مسز یوبرائٹ اس انگیجمنٹ کے مکمل اگینسٹ ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ انگیجمنٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ ولڈیو از خود ہی ان کاغذات میں جو کہ اس کی انگیجمنٹ یا شادی کے پیپرز ہیں ان میں کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، جس وجہ سے یہ انگیجمنٹ یا شادی پوسٹ پون ہو جاتی ہے اور پورے علاقے میں اس کا ایک سکینڈل بن جاتا ہے۔ ٹامیسن چونکہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس لیے اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ولڈیو کی بجائے کلیم کے ساتھ شادی کرے گی جو کہ اس کا کزن ہے اور مسز یوبرائٹ کا بیٹا ہے۔ وہ تقریباً 30 سالہ ایک جوان شخص ہے جو کہ پیرس میں اپنا بزنس چھوڑ کر واپس اپنی نیٹیو پلیس یعنی ایگڈن ہیتھ میں آیا ہے اور یہاں پر آ کر ایک اسکول ماسٹر بن گیا ہے، یعنی یہاں پر وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس بون فائر پر جب ان کی شادی نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر موجود ایک لڑکا جس کا نام کرسچن کینٹل ہے، وہ گرینڈفرڈ کینٹل کا بیٹا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کلیم کے ساتھ کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ واپس پیرس جانے کا ارادہ پوسٹ پون کر چکا ہے۔ ڈیگوری وین جس لڑکی کی ہیلپ کی غرض سے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ٹامیسن ہی تھی جس کی انگیجمنٹ نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اسے اس کے گھر لے جا رہا تھا۔ اب جب آگ بجھنا شروع ہوتی ہے تو یہ تمام لوگ سوچتے ہیں کہ اب انہیں کیپٹن وائی کے گھر جانا چاہیے اور وہاں پر جا کے دوبارہ سے آگ جلانی چاہیے۔ کیپٹن وائی ایک فارمر سیلر ہے، یعنی وہ کسی زمانے میں ملاح ہوا کرتا تھا۔ کیپٹن وائی کی ایک گرینڈ ڈاٹر ہے جس کا نام یوسٹیشیا ہے۔ یوسٹیشیا ایک 19 سالہ لڑکی ہے جو کہ ایگڈن ہیتھ سے باہر جانا چاہتی ہے۔ جیسے ہی آگ مدھم ہونے لگتی ہے تمام لوگ سوچتے ہیں کہ اب انہیں ولڈیو کے ہاں کوائٹ ویمن ان میں جانا چاہیے اور وہاں جا کر اس نیولی میریڈ کپل کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، یعنی ان کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ ولڈیو کی ٹامیسن کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، لیکن اتنے میں وہ ریڈل مین یعنی ڈیگوری وین آ جاتا ہے اور مسز یوبرائٹ کے گھر کا ایڈریس پوچھتا ہے۔ مسز یوبرائٹ ایک ویڈو ہے اور یہ کلیم کی ماں ہے اور یہ ایگڈن ہیتھ کی سب سے رچ خاتون ہے۔ چیپٹر نمبر 4 کا نام ہے دا ہالٹ آن دا ٹرن پائک روڈ۔ مسز یوبرائٹ کی ملاقات ریڈل مین سے ہوتی ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی بگی میں ٹامیسن سوار ہے۔ یہ ریڈل مین در حقیقت ٹامیسن سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ ٹامیسن اس وین سے جب اترتی ہے تو وہ اپنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ چیپٹر 5 کا نام ہے پرپلیکسٹی امنگ آنیسٹ پیپل۔ ٹامیسن کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پورے علاقے میں اس کا سکینڈل بن جاتا ہے اور اس کی آنٹ یعنی مسز یوبرائٹ بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور اس بات کا بھی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ولڈیو نے خود ہی شادی کے لائسنس میں کوئی پرابلم کروا دی تھی کیونکہ در حقیقت وہ یوسٹیشیا نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جب مسز یوبرائٹ ولڈیو سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی ٹامیسن کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ جیسے ہی تمام لوگ ولڈیو کے ہاں آتے ہیں تو ولڈیو اور مسز یوبرائٹ انہیں یہی شو کرواتے ہیں کہ ان کی شادی بالکل نارمل طریقے سے ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ولڈیو تمام آنے والوں کو وائن بھی سرو کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ بون فائر تقریباً ختم ہو رہا ہے لیکن کیپٹن وائی کے گھر میں ابھی بھی آگ جل رہی ہے، اگر کسی نے بیٹھنا ہو تو وہ وہاں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ وائی کی گرینڈ ڈاٹر یعنی یوسٹیشیا کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایک بدروح ہے، یعنی وہ جادوئی عمل کرتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ولڈیو خود کلامی میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ در حقیقت یوسٹیشیا سے محبت کرتا ہے۔ چیپٹر 6 کا نام ہے دا فگر اگینسٹ دا اسکائی۔ اس چیپٹر میں ہمیں یوسٹیشیا کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ
کیپٹن وائی کے ہاں آ جاتے ہیں جہاں ابھی بھی آگ چل رہی ہے۔ کیپٹن وائی باہر آتا ہے اور اپنی گرینڈ ڈاٹر یعنی یوسٹیشیا سے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے۔ یوسٹیشیا جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا یعنی جونی ابھی تک یہاں بیٹھا تھا اور اسے اس کی وجہ سے یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اتنے میں وہاں ولڈیو آ جاتا ہے اور وہ تالاب میں ایک پتھر پھینکتا ہے جو کہ اس بات کا سگنل تھا کہ اب یوسٹیشیا باہر آ جائے۔ وہ اس کے ساتھ سیکرٹلی ملاقات کرنے آیا ہے کیونکہ یہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اکثر اسی طرح سے سیکرٹلی ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور ولڈیو نے ٹامیسن کے ساتھ اسی لیے شادی کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ وہ یوسٹیشیا کو پریشان کر سکے۔ جب یوسٹیشیا ولڈیو کو بلیم دیتی ہے کہ وہ فلرٹ کر رہا ہے یعنی اس نے ٹامیسن کے ساتھ بھی شادی کا ارادہ کیا تھا، تو اس پر ولڈیو اسے کہتا ہے کہ وہ بہت متکبر ہو گئی ہے اس لیے وہ اسے دور کر رہی ہے، اس وجہ سے اس نے دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کا پلان کیا تھا۔ اس کے بعد یوسٹیشیا اسے یہی شو کرتی ہے کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے تو ٹامیسن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب یوسٹیشیا کو وہ بتاتا ہے کہ اس نے ابھی تک ٹامیسن کے ساتھ شادی نہیں کی تو اس پر یوسٹیشیا کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ یوسٹیشیا کو یہی یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ہی شادی کرے گا۔ چیپٹر 7 کا نام ہے کوئین آف نائٹ۔ اس چیپٹر میں ہمیں یوسٹیشیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک گریک گوڈس کی طرح ہے اور بالکل ایگڈن ہیتھ کی طرح ہی ڈارک ہے۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس لیے وہ اپنے گرینڈ فادر یعنی کیپٹن وائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے پہلے وہ بڈ ماؤتھ میں رہتی تھی اور ایگڈن ہیتھ شروع سے ہی اسے پسند نہیں ہے۔ وہ در حقیقت ولڈیو سے بھی محبت نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف اس سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ شادی کے بعد اسے ایگڈن ہیتھ سے لے کر کہیں دور چلا جائے۔ چیپٹر 8 کا نام ہے دوز ہو آر فاؤنڈ وٹ دیئر از سیڈ ٹو بی نو باڈی۔ چھوٹا لڑکا جس کا نام جونی ہے وہ واپس آتا ہے اور کیپٹن وائی سے کہتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ اکیلا رات کے وقت گھر تک جانے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کیپٹن وائی کے ہاں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یوسٹیشیا اور ولڈیو آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اب اسے کسی کی ہیلپ کے بغیر خود ہی گھر جانا پڑے گا۔ راستے میں اسے ریڈل مین یعنی ڈیگوری وین ملتا ہے لیکن وہ اس سے ہیلپ اس لیے نہیں لیتا کہ اس کے بارے میں بھی لوگ غلط خیال رکھتے ہیں، یعنی اسے بھی ایک گھوسٹ یا ڈیول ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جونی اسے نارمل شخص کی طرح باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے وہ ذرا مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا ڈیگوری وین کو تمام باتیں جو کہ اس نے یوسٹیشیا اور ولڈیو کے درمیان سنی تھی وہ سب کی سب بتا دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 کا نام ہے لو لیڈز آ اسٹریوڈ مین انٹو اسٹریٹجی۔ اس چیپٹر میں ہمیں ریڈل مین یعنی ڈیگوری وین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص نے ریڈل مین ہونے کا پروفیشن خود سے چوز کیا تھا، یعنی بائی برتھ وہ ریڈل مین نہیں تھا، اس وجہ سے سوسائٹی میں اسے بہت زیادہ ڈی گریڈ ہونا پڑا۔ ڈیگوری وین ٹامیسن سے محبت بھی کرتا تھا اس لیے اس نے اسے شادی کا پیغام بھیجا جسے ٹامیسن نے ریفیوز کر دیا صرف اور صرف اس کے ریڈل مین ہونے کی وجہ سے، اور اس نے یہ بہانہ لگا دیا کہ اس کی آنٹ مسز یو برائٹ اس شادی سے مطمئن نہیں ہوگی، اس لیے اس نے سوچا کہ اب وہ ٹامیسن کی مدد کرے گا، اس لیے وہ یوسٹیشیا کے گھر کے پاس چھپ جاتا ہے تاکہ وہ یوسٹیشیا اور ڈیمن ولڈیو کی گفتگو سن سکے۔ اور اسی محبت کی وجہ سے جب ٹامیسن کی شادی نہیں ہو پائی تھی تو اس نے اس کی ہیلپ بھی کی تھی۔ یوسٹیشیا اور ولڈیو جب ملتے ہیں تو وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ ولڈیو اسے کہتا ہے کہ ٹامیسن ایک اچھی لڑکی ہے اس لیے اس کا اسے دھوکہ دینے کو دل نہیں کرتا، لیکن یوسٹیشیا کہتی ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کر لیں اور یہاں سے امریکہ چلے جائیں۔ ولڈیو اس بات پر رضامند ہو کر چلا جاتا ہے۔ ڈیگوری یہ تمام باتیں سن لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹامیسن کی دوبارہ سے مدد کرے گا۔ چیپٹر 10 کا نام ہے A Desperate Attempt at Persuasion۔ سنڈے کی ایک صبح ڈیگوری وین ہیتھ میں واک کر رہا ہوتا ہے اور ایگڈن ہیتھ کے زیادہ تر لوگ چرچ جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈیگوری وین
दोबारा कैप्टन वाई के घर की तरफ चला जाता है। वहाँ कैप्टन वाई से उसकी मुलाकात होती है, लेकिन डिगोरी वैन कहता है कि वो यूस्टिशिया से मिलने आया है। यूस्टिशिया आ जाती है और वो यूस्टिशिया से कहता है कि वो उन दोनों की शादी के दरमियान क्यों आ रही है, लेकिन जवाब में वो कहती है कि विल्डीव अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो अपने फ़ैसले खुद ही करता है। लेकिन डिगोरी वैन उसे दोबारा से इल्ज़ाम देता है कि वही उन दोनों की शादी को तोड़ने की असल वजह है। यूस्टिशिया गुस्से में आ जाती है और वो उससे मज़ीद बात करने से इनकार कर देती है। डिगोरी उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि वो विल्डीव को छोड़ दे ताकि वो टॉमिसन से शादी कर सके। चैप्टर 11 का नाम है द डिसऑनेस्टी ऑफ एन ऑनेस्ट वुमन। यूस्टिशिया से मायूस होने के बाद डिगोरी वैन सोचता है कि अब वो इस सिलसिले में मिसिज़ योब्राइट से मुलाकात करेगा, और खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात मिसिज़ योब्राइट से अचानक हो जाती है, जो कि क्वाइट वुमन इन की तरफ विल्डीव से मिलने जा रही होती है। सबसे पहले तो डिगोरी वैन अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता है कि वो टॉमिसन से मोहब्बत करता था और उसने उसे प्रपोज़ भी किया था, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। इसके जवाब में योब्राइट कहती है कि टॉमिसन सिर्फ विल्डीव से मोहब्बत करती है, इसलिए वो डिगोरी वैन से शादी नहीं करेगी। उसके बाद मिसिज़ योब्राइट विल्डीव के पास जाती है और उसे कहती है कि शायद अब टॉमिसन उसके साथ शादी ना करे, क्योंकि उसने किसी और से शादी का इरादा कर लिया है। इस पर विल्डीव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर वो दोबारा उसे कहती है कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द उससे शादी कर ले, इससे पहले कि वो किसी अनजान शख्स से शादी कर ले। दर हकीकत टॉमिसन किसी और शख्स से मोहब्बत नहीं करती, ये सिर्फ मिसिज़ योब्राइट ने एक गेम खेल ली थी ताकि विल्डीव जल्द अज जल्द उससे शादी कर सके। उसके बाद विल्डीव यूस्टिशिया से मिलता है और उससे कहता है कि वह जल्द अज जल्द उससे शादी करके उसे अमेरिका ले जाएगा, क्योंकि टॉमिसन अब किसी और शख्स के साथ शादी करने जा रही है। यूस्टिशिया उसे कहती है कि वो उसे सोचकर जवाब देगी, लेकिन जैसे ही वो घर आती है तो उसका ग्रैंडफादर यानी कैप्टन वाई उसे बताता है कि क्लिम योब्राइट अब क्रिसमस के लिए पेरिस से वापस आया है। यहाँ पर बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक 2 को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रिटर्न ऑफ द नेटिव या टॉमस हार्डी की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑल दीज लेक्चर्स।